بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب چوٹ جسم پر لگے تو مرہم سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی چوٹ روح کو لگے تو باخدا انسان ایک زندہ لاش بن جاتا ہے، اور اس کا کوئی مرہم بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کی عبادت کے۔ زنا گندگی ہے، نکاح بندگی ہے، بیوی زندگی ہے، طلاق شرمندگی ہے، اور مار پیٹ درندگی ہے۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ سب کو خوش رکھنا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈکوں کو تولنا، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ انسان جسم سے نہیں اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ ان کو آپ جتنی مرضی عزت افزائی دیں، پر انہوں نے اپنا سلوک، اخلاق، اپنے برتاؤ سے اپنے آپ کو کم ظرف کر کے ہی رہنا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے نہیں، فاصلے ہونے لگتے ہیں۔ جنازے میں شامل ہونے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ فرض نماز کے لیے پاس کی مسجد میں بھی جانا مشکل لگتا ہے۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس میں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے پر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ بھوک صرف کھانے کے لیے نہیں لگتی، بعض دفعہ لفظوں کے لیے بھی لگتی ہے۔ اس ایک جملے کے لیے بھی لگتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، دوسرے کا نہیں، اور جب دوسروں کا فائدہ نہیں سوچا جائے گا تو انسانیت کہاں سے آئے گی؟ اصل میں دوسروں کے بارے میں سوچنا ہی تو انسانیت ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیوں نہ کہ یہ کام معزز آدمی ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت ہے۔ غرور کرنا چھوڑ دیں اور جھکنا سیکھ لیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو عاجزی بہت پسند ہے۔